الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ خاص طور پہ میں ماؤں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے دست بستہ گزارش کروں گا اس پروگرام کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ اپنے ادب کے یوں کہیے کہ دامن کو تھام کر اور یوں کہیے کہ احترام کو اپنے دامنگیر کر کے اکرام کے راستے پر انتہائی محبت کے ساتھ اور عقیدتوں کے ساتھ چل کر اس بارگاہ میں اپنے مل کر ہدایے پیش کریں گے جو بارگاہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین اور سب سے ممتاز ترین بارگاہ ہے۔ ماں ناظرین ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو ہم چاہیں بھی تو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوتی ہے، کجا اس کے کہ جو امت کی مائیں ہیں ان کے مقام اور مرتبے کو میں اور آپ کیا ڈیفائن کریں گے کہ جن کو قرآن پاک نے اس صف میں کھڑا کر دیا کہ ازواج النبی کا عظیم ترین ٹائٹل دے کے ان کو رہتی دنیا تک ممتاز کر دیا، کہ وہ بارگاہ ناظرین جو اس بارگاہ کی سب سے زیادہ عظمتوں والی اور سب سے زیادہ فضیلتوں والی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے چن کے منسلک کر دیا، ان سے زیادہ معتبر بارگاہیں اور کون سی ہوں گی؟ انہی بارگاہوں میں ناظرین ایک بارگاہ ہے ہماری آپ کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی، کہ ایک ایسی ماں ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام، ان رفتوں، ان بلندیوں سے نوازا کہ رہتی دنیا تک ہر امتی اپنے سر کو اٹھا کر اپنی ماں کی بارگاہ کو دیکھتا رہے گا اور بس یہ عرض کرتا رہے گا کہ کل بروز محشر آپ کا صدقہ ہم تمام لوگوں کو، تمام امتیوں کو عطا ہو جائے کہ آپ السابقون الاولون کی حسین ترین جھرمٹ کے اندر تشریف فرما ہے۔ یعنی جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ابتدا کی اور باقاعدہ اعلان فرمایا تو چند ایک نفوس قدسیہ جو ابتدا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ اور آپ کا تعلق ناظرین بنیادی طور پر میں آپ کو بتلاؤں ایلیٹ کلاس سے تھا، یعنی عرب کے معاشرے کی ایلیٹ کلاس سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد گرامی بہت فیاض تھے، بہت سخی تھے، یوں کہیے کہ آپ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی اور وہ فیاضی بائی ڈیفالٹ آپ کی انسٹنکٹ کے اندر موجود تھی۔ پھر آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جس وقت سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا باقاعدہ، تو ظاہر ہے ایک ریٹیلیشن آیا، ایک ریبٹل آیا پورے عرب کے معاشرے کی طرف سے، خاص طور پہ کفار کی طرف سے۔ اس وقت مسلمان جن امتحانات سے گزرے، جن آزمائشوں سے گزرے، ان آزمائشوں سے گزرنے والوں میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور تاریخ یہ بتلاتی ہے ناظرین کہ جب ہجرت حبشہ ہوتی ہے تو آپ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہجرت حبشہ فرمائی۔ اور تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے، یعنی ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جس وقت مدینہ پاک کی ہجرتوں کا آغاز ہوا ہے تو آپ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی ہے۔ اور یہاں میں ذرا آپ کو روک دوں، رک جائیے ذرا میرے ساتھ، بلکہ میں کیوں مس کر رہا ہوں اس واقعے کو، اور دل چاہتا ہے کہ بیان کروں، اور جب بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے بار بار اس واقعے کو بیان کروں، کہ انتہائی دردناک اور انتہائی ناظرین آزمائش سے بھرپور ترین وہ مرحلہ تھا کہ جس وقت آپ نے ہجرت مدینہ پاک فرمائی ہے۔ یعنی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر چکے ہیں، آپ بھی ہجرت کرنے جا رہی تھی، لیکن آپ کی قبیلے والوں نے آپ کو روک لیا اور ددیال کا، یعنی جو بچہ تھا آپ کا، ان کے ددیال کا معاملہ یہ تھا کہ بچے کو چھین کے لے گئے تھے۔ اب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے بغیر ہے، شوہر ہجرت کر چکے ہیں، تنہ تنہ بار بار روز آ کے اس مقام پہ آپ ٹھہرتی ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ نے سبیل بنائی اور آپ جو ہیں وہ ہجرت مدینہ پاک کرتی ہیں۔
آغاز کرتے ہیں آپ سے. سب سے پہلے علامہ صاحب، ظاہر ہے ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا خاندانی تعارف اور آپ کے خاندان کی فیاضی، سخاوت اور السابقون الاولون کی خوبصورت سی کہکشاں میں آپ کا تشریف فرما ہونا. اور پھر اگین وہی بات کی لیڈ کلاس سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود دین حق کی راہ میں جو آپ نے تکالیف برداشت کی، ہجرت حبشہ کا منظر آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ماں جو ہی زبان پر آتا ہے تو رگ و پے میں ایسی طمانیت اور ایسی تازگی اور ایسی کیفیت دوڑ جاتی ہے کہ اس کیفیت اور اس لطف کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں، بس وہ محسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہ ماں ہے کہ جس ماں کو ہمارے باپ نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو ہم نے تسلیم کیا، لیکن آج ہم اس ماں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جسے ہمارے رب نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے. اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری بشارات اور ایسے اعزازات سے نوازا کہ جس میں آپ اپنی انفرادیت رکھتی ہیں، اور آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ام المومنین کہلائیں اور مومنوں کی ماں کا وہ عظیم درجہ اور مقام و رفعت ملی کہ آج بھی ان سے محبت کرنے والے، ماں سے محبت کرنے والے ان کا ذکر کر کے اپنے لیے بخشش اور معافی کا سامان کرتے ہیں. تو سیدہ پاک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ابتدائی تعارف کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ مشہور تو ام سلمہ کے نام سے ہیں، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہند ہے. تو آپ کے والد بزرگوار کا نام ابو امیہ، تو اب آپ کا نام بنتا ہے ہند بنت ابو امیہ. ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ معروف اور مشہور ہوئے ابو سلمہ، لیکن ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد. ٹھیک. یہاں دیکھیے کہ دونوں سلمہ کی کنیت سے معروف اور مشہور ہوئے، خاتون بھی اور ان کے شوہر بھی. اور سلمہ وہی بیٹے ہیں کہ جن بیٹوں کو اس دین اسلام کی اذیت کے لیے آپ سے چھینا گیا تھا. تو تاریخ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحبزادے اور شہزادے اتنے محترم اور مکرم ہوئے کہ انہی کے نام سے ہی معروف ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، یعنی یوں سمجھیے کہ دین کے لیے اس بچپن میں وقف کیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے والدین انہی کے نام سے معروف اور مشہور ہو گئے. ام سلمہ کہلائیں ماں اور ابو سلمہ جو ہے ان کے والد بزرگوار کہلائیں. اچھا، جب ہم ان کے ددیال کی بالخصوص بات کرتے ہیں اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ابو امیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس دور کے اندر ایک خاص لقب سے ملقب تھے، اور وہ ان کا اختصاص تھا. آپ کہلایا کرتے تھے زاد الراکب. سبحان اللہ. یعنی جو سفر کرنے والا ہے، جو سوار ہے، اس کا زاد راہ. تو اب یہاں پر تاریخ نگاروں نے بیان کیا کہ یہ لقب انہی کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے، اور یہ انفرادیت رہی، کسی اور کو زاد الراکب نہیں کہا گیا. اللہ. اور اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ یہ جس قافلے کے ساتھ جاتے تھے تو مسافروں پر ان کی صلہ رحمی، ان کی محبت اور ان کی عنایت، ان کی سخاوت اور فیاضی ایسی کہ کہا کرتے کہ جب تک یہ قافلہ واپس نہیں آئے گا، رستے میں جتنی بھی ضروریات ہوں گی وہ ساری کی ساری میرے پیسوں سے پوری کی جائیں. یعنی سارے ایکسپینڈیچرز کو وہ خود اون کیا جی. تو اس وجہ سے وہ ذات الراکب مشہور تھے. اور پھر جس وفد کے ساتھ یا جس قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوتے تھے تو لوگ بڑے اشتیاق اور اہتمام کے ساتھ اس میں شریک ہوا کرتے تھے کہ ہم ان کی فیاضی کے جوہر دیکھیں گے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ خاندانی اعتبار سے کچھ چیزیں جو جینیٹیکلی آگے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، یہی اپنے والد بزرگوار سے جو انہوں نے سیدہ ام سلمہ نے اس بات کو ایڈاپٹ کیا ہے کہ آپ کی وہ سخاوت کہ جو زاد الراکب باپ ہیں، تو پھر آپ کی جو بیٹی ہیں سیدہ ام سلمہ وہ بھی اسی طرح سخاوت اور فیاضی میں آپ کی مثالیں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں. اللہ. اچھا، پھر اس کے بعد جب ان کی مزید تعارف میں ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ تعلق تو ان کا قریش سے ہے، تو قریش کا جو خاندان بنو مخزوم ہے ان سے آپ کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر نامدار یعنی جناب عبداللہ بن اسد جو ابو سلمہ ہیں ان کی بات کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ السابقون الاولون میں داخل اور شامل ہیں. اچھا، یہاں ایک بڑی انفرادی بات یہ ہے، جیسے آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کیا کہ یہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوں. دیکھیے،
آج ہم کمفرٹ زون سے نکلنا بھی برداشت اور گوارا ہی نہیں ہے جی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے شہرہ رکھتے تھے. بالکل ایسا. ایک ہے مصعب بن عمیر. ہاں ارے کیا بات. مکہ میں اگر چلیں نا تو لوگ گھنٹوں بعد اس رستے سے گزر کر بتا دیتے تھے کہ یہ خوشبو جو ہے صرف مصعب بن عمیر ہی لگا سکتے. اتنی مہنگی ترین خوشبو لگاتے تھے. مکہ میں ان سے قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا. لیکن وہ جب کمفرٹ زون سے نکلے تو صرف کمفرٹ زون سے نہیں نکلے. اللہ اکبر. آزمائشوں کو ایسے دل سے لگایا ہے کہ جب احد میں شہید ہو رہے ہیں تو پورا کفن بھی آپ کو چادر پوری نہ تھی لیکن شکوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور دوسری طرف یہ ہمیں دوسری ہستی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ کہلاتی ہیں ابو امیہ کی بیٹی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ابو امیہ کی بیٹی ہیں جب مدینہ پہنچی ہیں تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ تم ام سلمہ ہو, ابو امیہ کی بیٹی ہو. نہیں, ہم تسلیم نہیں کرتے. کیسے ممکن ہے کہ تم اتنے بڑے سخی شخص کی بیٹی ہو کر اکیلا سفر کرو. لیکن آپ نے وہ ساری تکالیف کو برداشت کیا. مکہ چھوڑا ہے اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ چھوڑا ہے. 2 جوڑے بڑے معروف اور مشہور ہوئے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ایک سیدنا عثمان غنی کے ساتھ سیدہ رقیہ, ایک یہ جوڑا, اور دوسرا ام سلمہ اور ابو سلمہ جنہوں نے پہلے حضور کے حکم پر مکہ چھوڑ کر حبشہ تشریف لے گئے, پھر واپس آئے اور پھر حضور نے حکم فرمایا تو مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کی. مظالم و تکالیف کو برداشت کرتے کرتے ایسے امر ہوئیں کہ آج سب کے لیے ایسے اعزاز کا مقام رکھتی ہیں, ان کا نام آتا ہے سر جھک جاتا. یقیناً, اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو امت کی مائیں ہیں صاحب. یہ تو کل بروز محشر جو ہے ان کی ہی نگاہ کرم ہوگی اور ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ. بڑا درد بھرا ایک یوں کہیے کہ اپنا وہ منظرنامہ ہے جو آپ کی ہجرت کا ہے, اور ایک ایسی درد بھری داستان ہے کہ جس کو بیان کرنا اور جس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے آپ یقین مانیے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے. لیکن اگین وہی بات کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ یا ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کریں اس ہجرت کی, تو صاحب وہ ہجرت واقعی قربانی, یعنی قربانی کے باب کے اندر جو ہے عظیم الشان قربانی. بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, یقیناً ہم سب یہاں پر اسی لیے موجود ہیں کہ اپنی اپنی حاضری ان معنوں میں لگوا لی جائے کہ ان بڑی ہستیوں کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ایک طرف تو اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان بڑی ہستیوں کی وجہ سے اسلام نہ صرف دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلا بلکہ ان کی قربانیاں, ان کے جذبات اور احساسات اور ان کی ہجرتیں, یعنی ان کی تمام کاوشوں سے اسلام اپنی تمام یعنی روحانی اور مادی ذرائع کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے. تو یقیناً یہ ہستیاں اس بات کا استحقاق رکھتی ہیں کہ انہیں نہ صرف ذکر کیا جائے بلکہ ان کی زندگیوں سے سیکھ کر ہم بھی اپنی زندگیوں کو سجائیں. یقیناً آپ نے ذکر کیا, اور یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ ذو الہجرتین, یعنی یہ وہ جوڑا ہے جو ذو الہجرتین کہلاتا ہے, یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والا, اور دونوں نے ایک ساتھ ہجرت کی, اور اس کے بعد پھر مدینۃ المنورہ میں بھی یہ دونوں تشریف لائے, لیکن اس بار یہ جدا جدا تھے. اور اسی حوالے سے آپ نے یہ سوال بھی کیا, تو وہ جدائی کچھ یوں تھی کہ جب اس بات کا یعنی ذکر ہوا کہ بھائی وہ آپ نے ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے مدینۃ المنورہ. تو روایات میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا گیا ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی میری بیٹی یا ہماری بیٹی نہیں جائیں گی مدینہ. چنانچہ حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ تشریف لے گئے, اور پھر اسی اثناء میں جب وہ اپنے گھر پر موجود تھیں تو یعنی حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے ان کا بیٹا حضرت سلمہ چھین لیے, اور اب دوئی ہو گئی. یعنی دوئی کا مطلب یہ ہوا کہ 2 طرفہ جدائی ہے. ایک طرف تو آپ مدینۃ المنورہ تشریف نہیں لے کر گئی, شوہر کی جدائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جگر گوشہ ہے اس کی جدائی ہے, اور یہ جدائی اتنی شدید تھی کہ آپ یہاں مکہ المکرمہ میں موجود ہیں, اور جدائی اتنی شدید ہے کہ آپ گھبرا کر اور ایک لحاظ سے اس فراق کے اندر آپ باہر تشریف لے کر آتی ہیں مکہ. بار بار ابتح کا مقام ذکر کیا جاتا ہے
جہاں پر آ کر آپ یعنی روتیں اور اپنے دکھ کا اظہار فرماتی. تو کئی دن گزرے تو روایات میں آیا کہ ایک خاندان والا آدمی تھا, اس نے جب دیکھا تو اس کا دل بھی پسیج گیا, اور پھر اس نے اپنے خاندان والوں کو کنونس کیا کہ یہ بہت زیادہ ظلم ہے, تو اولاد کو واپس کیا جائے. چنانچہ سلمہ کو واپس کیا گیا. آپ وہاں سے آپ نے رخت سفر باندھا, اونٹ پر تشریف لائے, اور آپ نے ذکر بھی کیا ابتدا کے اندر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ابھی چونکہ یہ عربوں کی روایت کے خلاف بھی تھا, پھر جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا اس کی روایات کے بھی خلاف تھا کہ تنہا سفر خواتین نہیں کرتی ہیں. تو اب چونکہ آپ ہیں اور آپ کا بیٹا ہے, تو جب عثمان بن طلحہ نے دیکھا, اور اس وقت ابھی اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا, تو جب دیکھا تو آپ نے پہچان لیا, اور پہچانتے ہی ان کو یہ خیال آیا کہ دریافت کیا جائے کہ کیا قصد ہے. تو بتایا گیا کہ مدینۃ المنورہ کا قصد ہے, اور پھر کیا تنہا ہیں یا کوئی ساتھ ہے, تو بتایا گیا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے. کیا مطلب, کیا نڈر خاتون, کیا نڈر ماں. ایگزیکٹلی. اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ آپ کے ساتھ سفر پہ گئے, اور وہ سفر ایسا سفر تھا جس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان جیسا شریف آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور جنید بھائی, یہ جو کہاوت ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کسی بھی شخص کی شخصیت کو اگر آپ نے جانچنا ہو تو ان میں سے ایک سفر ہے کہ سفر کر کے دیکھیے تو آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے. حضرت ام سلمہ کا اس انداز میں گواہی دینا اس بات کا اعلان کرتا ہے نہ صرف کہ آپ کی شرافت کا, بلکہ اس پورے سفر کی رودات بھی بیان کرتا ہے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سلمہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ تشریف لے کے گئے اس ہجرت کے واقعے کے اندر. اور آپ دیکھیے کہ ان کی نگاہوں میں کس قدر شرم ہوگی کہ ہماری ماں فرماتی میں نے ان جیسا نیک آدمی نہیں دیکھا. بڑی بات ہے. اور بڑی شخصیات سے اس طرح کے کامنٹس آنا, اور ظاہر تاریخ میں یہ رقم کر دیے گئے, تو اب اس کے بعد پھر کوئی مزید بات نہیں رہتی. اور اس سے پھر ایک اور چیز بھی جنید بھائی آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ذکر ہوتا ہے نا کہ صحابہ کرام کون تھے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپس کا احترام ہے اس بدوی دور کے اندر, اس نومیڈک پیریڈ کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو آنر کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی شخصیات اتنی بلند ہیں, یقیناً اتنی بلند ہیں کہ اس پر گفتگو کرنا ایک خاص انداز میں یہ شاید ہماری ہم یعنی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے کہ ہم اس طرح کے تبصرے. بالکل ٹھیک ہے. آگے بات بڑھاتے ہیں. اب ذرا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرتے ہیں. ان کے ایک تو فضائل بتلائیے, دوسرا ان سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیار تھا, جو قربت تھی, یعنی جس وقت ان کی شہادت ہوتی ہے اور جس وقت ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو سرکار علیہ السلام کی جو خاص کرم نوازیاں ان پر تھیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور میرا خیال ہے, میں اگر غلط نہیں مجھے کریکٹ کیجیے گا, مجھے تاریخ میں اس طرح سرکار علیہ السلام کا کسی کے جنازہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بالکل دوسرا ہے, لیکن اس طرح سے کسی کے جنازہ پڑھتے ہوئے میں اور تاریخ میں جو ہے کوئی دوسرا منظرنامہ دیکھتا نہیں. بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بلند و بالا مقام عطا فرمایا, تو آپ کے جو پہلے زوج محترم ہیں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی انتہائی بلند و بالا مقام جماعت صحابہ میں عطا فرمایا. آپ کی فضیلت کے لیے سب سے پہلی اور ایک بہت ہی اہم بات یہ کافی ہے کہ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے. یقیناً سبحان اللہ. آپ کا نام پاک جو ہے وہ عبداللہ بن عبد الاسد اور کنیت ابو سلمہ, اور اسی سے آپ مشہور ہوئے. آپ کی والدہ محترمہ کا نام برہ بنت عبد المطلب آتا ہے, اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو مخزوم سے آپ کا تعلق تھا. حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کا رشتہ بنتا ہے. وہ اس طرح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور حضرت ابو سلمہ کا جو رشتہ ہے آپس میں وہ پھوپھی ذات ہونے کا رشتہ ہے, اور رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رضائی بھائی بھی ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے.
اور اگر ہم آپ کے قبول اسلام کی بات کریں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں میں 11ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول ماشاء اللہ. اور جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا ارقم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام قبول کیا، اسی دن آپ بھی مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. یعنی ایک ہی دن یہ چاروں شخصیات دائرہ اسلام میں اور روایات یہ بھی داخل کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ اسلام میں داخل ہوئی تھی. اسی طرح آپ کو جو دیگر جو اس طرح فضائل ملے ان میں صاحب الہجرتین ہونا بھی آپ کا شامل ہے. سبحان اللہ. آپ نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جس دن آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے وہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اور آپ کی ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا میں مدینہ میں ہجرت کی ان میں تیسرے نمبر پر آپ کا نام آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کے بعد تیسرے نمبر پر آپ ہجرت کرنے والے صحابی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد اور شجاعت کے اعتبار سے جو خصائص حاصل تھے اس میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی شجیع یعنی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قائدانہ صلاحیتیں بھی رکھی تھیں، لیڈرشپ اسکلز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی تھیں، اور اس کا صحیح معنوں میں اظہار ہوا غزوہ احد میں. غزوہ بدر میں تو آپ شریک تھے 2 ہجری میں، اپنی جو ہے شجاعت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا. غزوہ احد بدری صحابی بھی ہیں. جی بدری صحابی بھی ہیں. اور غزوہ احد میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ لشکر کا جو بایاں حصہ ہے لیفٹ سائڈ اس کی قیادت آپ کے ذمہ پر تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیادت کی اور بہت خوب کی. اسی طرح غزوہ احد ہی میں یہ واقعہ ہوا کہ ابو اسامہ نامی ایک شخص تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے غرض سے تیر چلایا، لیکن وہ تیر آپ کے بازو پر لگا اور اس سے آپ اس وقت تو شہید نہ ہوئے بلکہ زخمی ہو گئے. ٹھیک. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زخمی ہوئے. اس کے بعد غزوہ احد کا معاملہ ختم ہوا. 1 مہینہ آپ نے تقریباً آرام کیا اور 1 مہینے بعد وہ زخم بہتر ہو گیا. اب آ جاتا ہے 4 ہجری کا موقع. 4 ہجری محرم الحرام کا مہینہ ہے. سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملتی ہے کہ طلیحہ اور اسد بن خویلد یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی قوم کو ساتھ ملا کر اور کچھ قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف کچھ محاذ آرائی کا ارادہ رکھتے ہیں. تو سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ 150 مجاہدین لے کر جائیں اور یہ فتنہ سر اٹھائے اس سے پہلے اس کا قلعہ قمع کر دیا جائے. اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 150 مجاہدین کا لشکر لے کر وہاں پر جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف اس فتنے کو ختم کیا بلکہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے اونٹ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر لائے اور اسلام کو فائدہ پہنچایا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اپنے اس صحابی کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچایا. اور 29 یا 39 دن آپ وہاں پر اس جو ہے مہم میں رہے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو آپ کا وہی زخم لوٹ آیا اور اسی سبب آپ کی شجاعت ہوئی. اور جب آپ جو ہے وہ شہید ہوئے آپ کی شہادت ہوئی اور جب آپ شہید ہوئے تو یہ وہ موقع تھا کہ سرور کونین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں اس کی روح کے پیچھے جاتی ہیں. اور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی. اور یہ وہ فضیلتیں آپ کو عطا ہوئیں کہ آپ سے پہلے ہمیں نہیں ملتا کہ اس طرح کی فضیلتیں اور اس طرح کی محبت جنازے میں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، اس قدر محبت جنازے کے ساتھ سرکار نے دکھائی اور اس قدر عقیدت و احترام کے ساتھ. کمال بات ہے کہ 9 تکبیریں آپ نے 9 تکبیروں کی روایت بھی آتی ہے کہ آپ کے جنازے میں آپ کے جنازے میں 9 تکبیریں کہی گئیں. یہ آپ کے بارے میں آتا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا خلاف معمول کیوں ہیں تو فرمایا ان کی تو شان ایسی ہے کہ 1000 تکبیریں بھی ان کے لیے کہی جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف و فضیلت آپ سبحان اللہ بالکل پیش نہیں کر سکتے. آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. کتاب الشفا سکون قلب کا آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ اور ان کی نظر کرم عطا فرمائے. آمین. جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے اور حسن خلق ہی انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے. ام سلمہ زوجائے خیر البشر
ام سلمہ زوجائے خیر البشر ہیں خواتین جہاں میں معتبر ام سلمہ زوجائے خیر البشر ہیں خواتین جہاں میں معتبر قرب شاہ انبیاء ان کو ملا قرب شاہ انبیاء ان کو ملا قرب شاہ انبیاء ان کو ملا ان کے در پہ جھکتے ہیں شاہوں کے سر ان کے در پہ جھکتے ہیں شاہوں کے سر اور حکم رب سے مومنوں کی ماں ہے آپ حکم رب سے مومنوں کی ماں ہے آپ ان کی قسمت کا ہے تارا اوج پر ان کی قسمت کا ہے تارا اوج پر ام سلمہ زوجائے خیر البشر اور ان کی عظمت اور شرف تو دیکھیے ان کی عظمت اور شرف تو دیکھیے ان کی عظمت اور شرف تو دیکھیے کہ حجرائے سرکار میں ہے جلوہ گر حجرائے سرکار میں ہے جلوہ گر اور لکھی ساجد نے ہے یہ جو منقبت لکھی ساجد نے ہے یہ جو منقبت پیش کیے نظر ہے با چشم تر پیش کیے نظر ہے با چشم تر ام سلمہ زوجائے خیر البشر ہیں خواتین جہاں میں معتبر